عمران خان کی اسٹریٹجی بالکل ٹھیک۔ کتنے ممالک میں عمران خان کی کال کے اوپر احتجاج ہوا وہ ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ علی امین گنڈا پور اور بشرا بی بی ابھی کہاں پہنچے، کون سے قافلے کہاں سے نکلے، ابھی تک کہاں پہنچے ہیں، سب تفصیل۔ عمران خان کی ٹائیگر سے ایک ہی درخواست ہے، فائر وال کی وجہ سے ریچ بہت کم ہے، تو لائک اور کمنٹ اور شیئر ضرور کریں۔ سب سے پہلے لاکھوں کروڑوں درود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آل پاک پر اور اہل بیت پر۔ ناظرین، اس وقت علی امین گنڈا پور کا قافلہ کٹی پہاڑی سے آگے نکل چکا ہے، جو سب سے مشکل ترین کہہ لیں کہ بلاک تھا، جو سب سے مشکل ترین ایریا تھا یا سب سے مشکل ترین پوائنٹ تھا، جس کو کراس کرتے ہوئے ہر ایک کو بڑی مشکل پیش آنی تھی، مگر بڑی ہی ہمت سے، بڑے حوصلے سے، بڑی اسٹریٹجی کے ساتھ ابھی تک پلان اے کے اوپر کام کرتے ہوئے علی امین گنڈا پور اور بشرا بی بی کا قافلہ جو ہے وہ کٹی پہاڑی کراس کر چکا ہے۔ یہ اس دفعہ انہوں نے پلان بہت اچھا کیا ہے۔ پچھلی دفعہ علی کے پی کے سارا پشاور جاتا تھا اور پشاور سے گھوم کر ایک ہی سائڈ سے اسلام آباد کے اوپر آتا تھا، مگر اس دفعہ انہوں نے چینج کیا ہے۔ ایک تو سی پیک کو یوز کیا ہے، ایک میاں ولی والا روڈ یوز کیا ہے۔ سی پیک کو یوز کیا کس طرح سے کہ ڈیرہ اسماعیل خان اور بنو اور اس کے گرد و نواح کے جو لوگ تھے ان کو کہا کہ آپ سی پیک سے ہوتے ہوئے میاں والی آئیں اور میاں والی والوں کو اپنے ساتھ اٹیچ کریں اور اٹیچ کر کے اسلام آباد کی طرف لانگ مارچ کر دیں، جو کہ ایک بہت ہی اچھی اور بہترین اسٹریٹجی اپنائی گئی۔ دوسرا قافلہ آبویسلی علی امین گنڈا پور کا تھا، جو پشاور سے چلنا تھا، جس کو جوائن کیا بشرا بی بی نے بھی، اور بشرا بی بی اور علی امین گنڈا پور جو ہیں وہ اکٹھے قافلے کو لیڈ کرتے ہوئے آ رہے ہیں۔ حالانکہ میڈیا کے اوپر بڑی اس کے اوپر افواہیں پھیلانے کی کوشش کی گئی کہ بشرا بی بی اور علی امین گنڈا پور میں لڑائی ہو گئی ہے، اختلافات پیدا ہو گئے ہیں کہ قافلے کو میں لیڈ کروں گا، وہ کہتی ہیں میں لیڈ کروں گی، حالانکہ ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ اور تیسرا پوائنٹ جو تھا وہ بڑا اہم تھا، جس کو لیڈ کیا عمر ایوب نے، جو کہ منسیرا سے آگے آ جائیں، ایبٹ آباد، ہری پور، یہ والی جو پٹی تھی، اس پٹی کو عمر ایوب نے لیڈ کیا، اور عمر ایوب نے لیڈ کرتے ہوئے انگیج کیا پنجاب پولیس کو، اسلام آباد پولیس کو اپنی طرف۔ اسی طرح علی امین کے بھائی عمر اور فیصل نے اور شیر افضل مروت نے، سالار کاکڑ جو بلوچستان سے نکلا وہ بھی، اور صدام خان ترین، ان سب نے سی پیک کو یوز کرتے ہوئے اسلام آباد کی طرف اپنی پیش قدمی کرتے رہے، اور بڑی ہی پلاننگ کے ساتھ اس دفعہ پاکستان تحریک انصاف نے کے پی کے کو انہوں نے بڑی ہی پلاننگ کے ساتھ اسلام آباد کے نزدیک ترین ایریا میں پہنچا دیا۔ اب بات کر لیں سندھ کی۔ سندھ سے حلیم عادل شیخ نے بڑی ہی مہارت سے، بہادری سے جو ہے وہ قافلہ لے کر چلے، اور اس قافلے کو بہت سی رکاوٹوں کا سامنا رہا، ان کو رکاوٹیں عبور کرتے ہوئے جہاں تک وہ پہنچ سکے ابھی تک وہاں تک پہنچ چکے ہیں، اور وہیں پر اس ٹائم انہوں نے دھرنا بھی دے دیا ہے۔ انہوں نے کہا اس سے آگے اگر ہمیں نہیں جانے دیا جائے گا تو ہم ادھر ہی دھرنا دے دیں گے۔ باقی ملک جو ہے وہ آپ کو سب کو پتا ہے کہ حکومت نے خود ہی بند کر دیا، عمران خان کو بند کرنے کی ضرورت نہیں پڑی۔ انہوں نے پہلے سے ہی 24 کو عمران خان نے بند کرنا تھا پورے ملک کی شاہراہوں کو، اور اسلام آباد میں آ کر دھرنا دینا تھا، مگر 22 تاریخ کو جمعے والے دن ہی اس نالائق ترین حکومت نے جو ہے وہ پورے ملک کو بند کر دیا۔ ہر شہر کا داخلی اور خارجی راستے کے اوپر بڑے بڑے کنٹینرز اور لاتعداد کنٹینرز لگا کر بند کر دیا۔ اب بات کر لیں لاہور کی قیادت کی۔ لاہور قصور کی قیادت جو ہے وہ اپنی کیپیسٹی کے مطابق انہوں نے بہت اچھا پرفارم کیا، لڑائی کی،
کل سارا دن پولیس کے ساتھ آنکھ مچولی کا کھیلتے رہے، لڑائی کرتے رہے، آنسو گیس کے شیل برداشت کرتے رہے، اور پولیس جو ہے کارکنان کے گھروں پر چھاپے مارتی رہی۔ کئی کارکنان کو گھروں سے اٹھا لیا جو کہ کسی ریلی میں گئے یا نہیں گئے، اس کو بلا امتیاز انہوں نے کاروائی کی، اٹھا کر ایک جھوٹی ایف آئی آرز ہر تھانے میں لگا دی گئی۔ عمران خان کے اوپر میں نے جیسے کہ پہلے آپ سے کہا تھا کہ عمران خان کے اوپر نئی ایف آئی آرز جو ہیں وہ ڈالی جائیں گی، اور وہ ڈالنے کا، نئی ایف آئی آر کا اندراج کرنے کا جو ہے وہ سیزن شروع ہو چکا ہوا ہے۔ کل اسلام آباد میں عمران خان کے اوپر نئی ایف آئی آرز ہوئی، آج صادق آباد کی ایف آئی آر جو ہے وہ ہمارے سامنے آئی ہے کہ صادق آباد میں بھی عمران خان کے اوپر اور پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ کے اوپر نئی ایف آئی آر درج کر دی گئی ہے۔ یہ ایف آئی آرز کا میں نے آپ کو پہلے بتا دیا تھا کہ عمران خان کے اوپر یہ نئی ایف آئی آرز ہر صورت میں ہوں گی، کیونکہ حکومت کی ٹانگیں نہیں کانپ رہی، حکومت کا سر، دھڑ، ٹانگیں، بازو، ناک، کان، آنکھیں سب کچھ کانپ رہا ہے۔ اس لیے حکومت کو کچھ نظر نہیں آ رہا، جھوٹی ایف آئی آرز پہ جھوٹی ایف آئی آرز کرتے جا رہے ہیں، حالانکہ انہیں بھی پتا ہے کہ جب یہ ایف آئی آرز کورٹ میں جائیں گی تو کورٹ میں ایک بندہ جیل کے اندر موجود ہے، اس کے اوپر نئی ایف آئی آر کس قانون کے تحت یہ درج کروا سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتی۔ وہ ایف آئی آرز ڈسٹ بن میں چلی جائیں گی، کوڑے دان میں چلی جائیں گی، مگر یہ اپنا شوق پورا کر رہے ہیں نالائق ترین مشیروں کی وجہ سے۔ یہ مزید ذلیل ہوں گے، یہ میری پیشن گوئی نہیں، یہ میں آپ کو انفارمیشن دے رہا ہوں۔ اگلے ولاگ تک راشد اقبال قادری کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔